والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج درس میلاد کی 8ویں نشست ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پرورش کرنے والی رضائی مائیں ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو عرب میں یہ رواج تھا کہ شہر میں مختلف بولیاں بولنے والے لوگ آتے تو وہ خالص عربی نہیں سیکھ پاتے، اس لیے جب ان کے بچوں کی پیدائش ہوتی تو ان کو گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیتے، ایک تو ان کی خالص تربیت ہو سکے اچھی آب و ہوا میں، اور دوسری جانب جو کتابوں میں لکھا ہے ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا کہ ان کو خالص عربی سکھا سکیں۔ اچھا، عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ دائیوں سے پلواتے، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب کے ذہن میں ایک نام ضرور آتا ہے، وہ کون؟ حلیمہ سعدیہ۔ سب سے پہلے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا تو حضرت سویبہ، لوگ نام رکھتے ہیں صوبیہ سے سویبہ، سا پہ پیش واو پہ زبر، سویبہ بھی نہیں، سویبہ۔ اچھا، بہرحال تو یہ تھی ابو لہب کی خادمہ یا لونڈی کہہ لیں آپ۔ انہوں نے آ کے ابو لہب کو کہا کہ بھائی مبارک کو آپ کے بھتیجا ہوا ہے۔ تو جب یہ ابو لہب نے سنا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، اس نے کہا کہ سویبہ آج تم سے آزاد ہو، جبکہ وہ ان کی زر خرید تھی، ان کو آزاد کر دیا، اشارے سے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ آپ دیکھیں کہ صرف بھتیجے کی خوشخبری سن کر اپنی لونڈی کو آزاد کرنے پر اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت نے، جبکہ ابو لہب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید ترین منکر اور دشمن تھا، چچا ہونے کے باوجود دشمن تھا، اور جب وہ مرا، جب ظاہر سی بات ہے کفر میں مرا، تو عذاب اللہ کی ناراضگی کے سبب اس کا حق تھا۔ لیکن حضرت عباس جو یہ حضور کے چچا ہیں دوسرے، انہوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، بعض میں لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور کہا کیا گزری؟ کہا کہ عذاب تو ہوتا ہے لیکن پیر کے دن جس دن میرے بھتیجے محمد کی ولادت ہوئی، اللہ میرے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی بھتیجے کی خوشی میں، بات دیکھیں کیا ہے، بھتیجے کی خوشی میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ اس انگلی سے مجھے راحت پہنچانے کے لیے پانی یا دودھ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ابو لہب نے بھتیجے مان کر حضور کی ولادت کی خوشی منائی، لیکن جو حضور کا غلام اپنا آقا مان کے حضور کا ولادت منائے، حضور کی ولادت کی خوشی منائے، تو اللہ اسے کتنا انعام دے گا۔ تو یہ انعام اس کو ملا کہ ہر پیر کو اس سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔
تو جس لونڈی کو آزاد کیا تھا، ظاہر سی بات ہے پھر وہ میرے آقا پر ایمان لائیں تو وہ کتنی مقدس ہو گئیں، صحابیہ ہو گئیں. تو وہ حضرت ثویبہ، انہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے دودھ پلایا. اچھا، انہوں نے صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ نہیں پلایا بلکہ حضور کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا. اچھا، حضور کے ایک چچا ہیں حارث بن عبد المطلب، ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. ان کے بیٹے ابو سفیان، امیر معاویہ کے والد نہیں، ابو سفیان، یہ حضور کے کون ہوئے؟ چچا زاد بھائی. یہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ اور ابو سفیان بن حارث بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں. انہوں نے بھی حضرت ثویبہ سے دودھ پیا. اچھا، عرب کے رواج کے مطابق دائیاں اپنے گاؤں دیہاتوں میں بچوں کو لے کے جاتی، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئے. یہ لے گئیں. جب یہ لے گئیں تو اب تو لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں قندیلیں جلتی تھیں، دیے جلتے تھے، چراغ جلتے تھے. تو جب رات ہوتی نا تو لوگ چراغ گل کر دیتے اور جو امیر لوگ ہوتے وہ دیر تک جلاتے. تو کچھ خواتین حضرت سیدہ ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، کہا حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے کہ ساری رات تیرے گھر میں روشنی ہوتی ہے، جلتی رہتی ہے. تو کہتی ہیں کہ میں ان خواتین کو لے کے اس جگہ لے آئی جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پی گھوڑے میں جلوہ فروز تھے. کہا کہ جب سے یہ میرے گھر آیا ہے میں نے تو اپنے سارے چراغ ہی توڑ دیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا عالم یہ تھا. اچھا، عرب میں ایک یہ بھی رواج ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں بھی پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا تو گھر کی خواتین روٹیاں پکاتی. چلو بھائی مغرب کے بعد لوگ کھانا، اب تو رات کے پتہ نہیں کتنی دیر تک کھاتے ہیں، اس لیے بیماریاں بھی پال رہے ہیں ہم. پہلے لوگ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیتے تھے. تو روٹیاں مغرب کے ٹائم پکتی تھی، اندھیرا ہو جائے گا، پہلے پہلے پکا لو. تو اس گاؤں کی جو بچیاں ہوتی نا، چھوٹے بچوں کو اپنے بھائیوں کو لے کے ایک جگہ جمع ہو جاتی کہ ان کی مائیں جو ہیں وہ روٹیاں پکا رہی ہیں. تو جب جمع ہوتی نا تو وہ آپس میں بچیاں باتیں کرتی، میرے بھائی کو دیکھو اس کی پیشانی کتنی کشادہ ہے. کوئی کہتا میرے بھائی کا چہرہ دیکھو کتنا روشن ہے. کوئی کہتا دیکھو اس کا رنگ کتنا سفید ہے. اتنے میں حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو گود میں اٹھا کے لے کر آ جاتی اور ان بھرے مجمع میں کہتی ہیں اور میرا ویر میرا بھائی کیسا ہے. تو وہ بچیاں کہتی کہ شیما تیرا بھائی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا، حضرت شیما جو ہے ان کا نام حذافہ بھی ہے، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں اور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پرورش میں حضرت شیما کا بہت بڑا دخل ہے. غزوہ حنین کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور یہ ایک مارکہ تھا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا. میرے آقا نے ایک طویل خندق کھودی تھی، مدینے میں اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے فرشتے اترے تھے، غزوہ بدر میں نہیں، غزوہ حنین میں بھی اترے تھے. تو کیا دیکھا صحابہ نے کہ خاتون آئیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے سے اتار کر چادر بچھا دی اور انہیں وہاں بٹھایا. لوگوں کو تجسس ہوا کون ہے یہ؟ کہا یہ میری ماں حلیمہ ہے. اچھا، ان کے دو بیٹے بھی تھے، حضرت شیما کے دو بھائی، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جن میں ایک کا نام مجھے یاد ہے عبداللہ بھی نام تھا. یہ حلیمہ سعدیہ کے جو دو بیٹے تھے یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں. انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس ایام رضاعت میں دودھ پیا ہے. اچھا، ایک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہیں، ان کا نام ہے ام ہانی. میں نے غالباً یاد پڑھا، میں نے پڑھا تھا ام ہانی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن ہے.
ام ہانی کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، بلکہ میں نے قول پڑھا کہ میرے آقا فرماتے تھے اگر میری ماں کے بعد کوئی ماں ہے تو وہ ام ہانی ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی مائیں، رضاعت بتاؤں کیا ہے؟ جو ایام شیرگی ہے، پیدا ہونے سے لے کے 30 ماہ ایام رضاعت ہے، اس میں اگر کوئی خاتون بچے کے حلق میں ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے دودھ پہنچا دے تو اس سے رضاعت قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ عمر ہو جائے تو رضاعت قائم نہیں ہوگی۔ اب جو اس ایام شیرگی میں دیگر ان کے بچے ہوں گے وہ سب اس کے رضائی بہن بھائی ہوں گے، اور رضائی بہن بھائیوں کا مقام و مرتبہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہے۔ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کسی بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلاتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں، اب ان کے بچوں سے جس کو دودھ پلایا ان کا نکاح حرام ہو جائے گا، رضاعت قائم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنے والے رضائی بھائی، رضائی بہنیں اور مائیں ہیں۔ ایک مرتبہ اس پہ ختم کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بنی حوازن پر حملہ کیا تو قیدیوں میں شیمہ بھی آئیں۔ یہ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں تمہارے نبی کریم کی رضائی بہن ہوں۔ صحابہ کرام آپ کو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے۔ انہوں نے کہا یا محمد انا اختک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بہن ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں عزت و تکریم سے تمہیں رکھا جائے گا، اور اگر تم اپنی قوم کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہو تو تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا، جب کسی سے جنگ ہوتی تھی نا تو جو قیدی بنائے جاتے تھے وہ لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے، وہ ان کے ہو جاتے تھے، پھر میرے آقا ان کو تقسیم بھی فرماتے تھے غلاموں کے طور پہ۔ اس زمانے میں غلام رکھنا جائز تھا۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو آزاد ہیں، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ جزیہ دیں، جسے ٹیکس کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رواداری قائم کرتے فرمایا کہ میرے پاس یہ ایمان نہیں لائیں تھی اس وقت، کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو عزت و تکریم سے رکھوں گا، اور تمہیں اجازت ہے تم اپنی قوم میں جانا چاہو۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ میں اپنی قوم کے پاس لوٹنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایہ یعنی تحفے عطا فرمائے، اور عزت و تکریم سے ان کی قوم کے پاس واپس لوٹا دیا۔ یہ تو میرے آقا کی شان ہے نا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب میرے آقا کا اتنا خوبصورت اخلاق ملاحظہ کیا تو ایمان لے آئی، اور جب ایمان لے آئی تو اب وہ آزاد ہیں، ان کو لوٹا دیا۔ تو یہ میرے آقا کے رضائی بہن بھائی اور رضائی مائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور ان مقدس ہستیوں کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔